للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ انہ فہو رد او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محبوب اللہ۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تمام کا تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے ہیں جو بالکل لائق حمد ہے۔ زامباد ہما قسم کے درود پاک نبی کرم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے درود و سلام کے بعد حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید میں سے ایک مختصر سی سورت آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان آپ حضرات کو سنایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ جو آیت مقدسہ یا یہ جو سورت میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے سورہ عصر، یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، تقریباً 1.5 سے 2 لائنوں کی سورت ہے، لیکن مختصر ترین ہونے کے باوجود اس قدر جامع ہے، اس کے اندر اس قدر اللہ رب العزت نے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی بقا کے لیے اس قدر بہترین موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا تو فرمایا یہ ایک سورت ہی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی، اس قدر بہترین سورت۔ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سورت کا آغاز قسم سے ارشاد فرمایا بالعصر، مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ فرمایا وہ لوگ نقصان سے، خسارے سے محفوظ ہیں، ورنہ سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اس سورہ مبارکہ کی مختصر سی وضاحت، اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز حرف واو سے کیا، واو قسمیہ ہے، قسم ارشاد فرمائی العصر کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس العصر سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو نماز عصر، یا وقت نماز عصر، یا زمانہ۔ اگر اس سے مراد نماز عصر دیں تو چونکہ جس چیز کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ چیز خاص ہوتی ہے، اسی لیے اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان اپنی بات کرنے سے پہلے
اپنی بات کو یقین کی منزل تک پہنچانے کے لیے، یقین تک پہنچانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا نام لے کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اہمیت کی حامل ہے، وہ قرآن پاک کی قسم اٹھا لیتا ہے تو قرآن پاک بھی اہمیت کی حامل چیز ہے، تو جس چیز کی بھی قسم اٹھائی جائے وہ چیز لازماً اہم ہوتی ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر اس لفظ عصر سے مراد نماز لے تو کیا نماز عصر وہ اہم ہے، اہمیت کی حامل ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس لفظ عصر سے اگر نماز عصر مراد لے تو نماز عصر دوسری نمازوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیسے؟ باقی ساری نمازیں بھی انسان کو توجہ، کوشش اور محنت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا امتی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا میرا امتی میرا غلام ہوتا ہے، لیکن اس سے خوشی مجھ کو ہوتی ہے، اس سے آنکھیں ٹھنڈی اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے۔ نماز ساری ہی اہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز، درمیان والی نماز کو زیادہ اہمیت دو۔ درمیان والی نماز نماز عصر ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو جس طرح انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو اسی کے اوپر نکلے نماز عصر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب اور عشاء، تو 2 نمازیں فجر اور ظہر کی ادھر والی سائڈ پہ، 2 نمازیں مغرب اور عشاء والی ادھر والی سائڈ پہ، تو درمیان والی نماز جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ فرمایا اللہ کے قرآن کے مطابق نمازوں میں جو سب سے زیادہ اہم نماز تھی وہ نماز عصر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم اٹھا کے فرمایا انسان خسارے میں۔ وقت عصر اگر شمار کریں تو وہ بھی بہت نازک ٹائم ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی کام کرے، کوئی بزنس مین ہو، کسی کی دکان ہو، کوئی تاجر ہو، کھیتی باڑی کرے، تو جب سورج ڈھلنے پہ آتا ہے تو ہر کام کرنے والا اپنے کام کو سمیٹنے لگتا ہے، ادھر اس کو اپنے کام کی طرف اور ادھر اس کو اپنے گھر جانے کی طرف، دونوں سائڈ پہ اس کا ذہن، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ادھر سے پیغام جاتا ہے نماز کا، آذان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا، انسان کو پیغام پہنچتا ہے کہ آؤ ان اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نازک ٹائم میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اپنے مال کی طرف جاتا ہے، اپنی اولاد کی طرف جاتا ہے، یا وضو بنا کے نماز کی طرف آتا ہے۔ یہ وقت عصر یہ بہت نازک ٹائم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم اٹھا کے فرمایا انسان خسارے میں۔ اور تیسرا اور آخری معنی فرمایا اس سے مراد زمانہ ہے۔ اب زمانہ کیا سارے زمانے کی قسم؟ نہیں، فرمایا خاص زمانے کی قسم، خاص زمانے والے کی قسم۔ کون سا خاص زمانہ ہے؟ فرمایا زمانہ ویسے تو سارا ہی بہترین ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے وہ خاص زمانہ ہے، وہ بہترین زمانہ ہے۔ وہ کیسے کہ اس زمانے میں اگر کوئی تاجر ہے تو وہ بھی آقا کا غلام نظر آتا ہے، اگر کوئی اپنے قبیلے کا سردار ہے، ابو بکر ہے، عثمان غنی ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نظر آتا ہے، اور اگر کوئی غلام در غلام چلا آ رہا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا خاص زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہیں کچھ بندے جن کے اندر یہ والے کام، یہ والی نشانیاں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے ان نشانیوں کو بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا سارے لوگ خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو دار اسلام میں آ گئے ہیں، جو ایمان کے اسلام کے مضبوط قلعے میں آ گئے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ خسارے والے نہیں۔ یا اللہ فقط ایمان قبول کرنے کے ساتھ
اسلام کے دائرے میں آنے کے ساتھ انسان خسارے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دائرے اسلام میں آنے کے ساتھ ساتھ اگلا کام بھی کرنا ہوگا۔ وہ کون سا؟ فرمایا عامل الصالحات، اس بندے کو ایمان قبول کرنے کے بعد نیک عمل بھی کرنے ہوں گے، اعمال صالحہ بھی کرنے ہوں گے۔ دو چیزیں انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اگلی دو چیزیں انسان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں اور معاشرے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایمان بھی قبول کرے، دائرہ اسلام میں بھی آ جائے، پھر اعمال صالحہ بھی کرے، اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر حق بات کی تلقین بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھاتے ہوئے ترتیب بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس بندے نے جا کے تبلیغ نہیں کرنی، ڈائریکٹ جا کے کسی کو حق بات کی تلقین نہیں کرنی، ڈائریکٹ جا کے کسی کو نیکی کی طرف بلانا نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو پھر اس کو باتیں سننی پڑیں گی کہ خود تو نماز پڑھتا نہیں، ہمیں نماز کا کہتا ہے، خود تو نیکی کرتا نہیں، ہمیں نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، خود تو اچھے کام کی طرف جاتا نہیں، ہمیں بلاتا ہے۔ فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد پہلے خود عمل کرنے ہوں گے۔ بات تو بڑی سادی ہے لیکن ہے بڑی معنی خیر۔ وہ دور سے ایک بیٹی چلی آئی، ایک مریدنی آئی اپنے پیر کے پاس، حضرت خواجہ قطب الدین کے پاس، بلکہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کے کہنے لگی بابا جی میرے بچے کو تلقین کر دیں، نصیحت کر دیں۔ کس بات کی؟ بی بی کہنے لگی شکر بڑی کھاتا ہے، میرا پتر شکر بڑی کھاتا ہے، انہوں نصیحت کر دو، شکر تھوڑی کھایا کرے۔ بڑی دور سے آئی ہوئی بیوی تھی، لیکن بابا جی نے پہلے دن نصیحت نہیں کی، پہلے دن اس کو تلقین نہیں کی۔ فرمایا بی بی اس کو آج کے دن لے جاؤ، کل لے کے آنا، کل اس کو نصیحت کروں گا، کل تلقین کروں گا۔ بی بی بڑی دور سے آئی ہوئی تھی، واپس چلی گئی، دور کا سفر بڑی مشکل سے طے کیا، اگلے دن پھر بچے کو کھایا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے دوبارہ سے وہی سوال دہرایا، بابا جی مہربانی فرمائیں میرے بیٹے کو نصیحت کر دیں، شکر بڑی کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، گود میں بٹھایا، بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ایک سادہ سی بات کہی، فرمایا پتر شکر تھوڑی کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ بچے کو اٹھا کے واپس ماں کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ، تلقین ہو گئی، نصیحت ہو گئی۔ بی بی بڑی پریشان ہوئی کہ اگر یہی جملہ کہنا تھا تو کل کہہ دیتے، اگر یہی بات کہنی تھی تو کل ارشاد فرما دیتے، میں کل بھی آئی ہوں سفر کر کے، پھر واپس چلی گئی ہوں، آج پھر آئی ہوں۔ یہ دو جملے کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو، زیادہ کھاؤ گے تو تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، طبیعت بوجھل ہو جائے گی، شکر تھوڑی کا کل کہہ دیتے۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، دل میں چلنے والی بات کو بھانپ گئے، بی بی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بی بی یہ سوچ رہی ہو کہ یہ دو جملے کل کہہ دیتا؟ فرمایا کل اس لیے نہیں کہا کہ کل میرا اپنا عمل نہیں تھا، کل میں خود شکر کھا کے بیٹھا تھا، تو جو کام میں نے کیا ہوا تھا اس سے دوسرے کو کیسے روکوں؟ آج مجھے پتا تھا کہ تمہیں بچے کو لے کے آنا ہے، آج صبح سے لے کے اب تک میں نے شکر نہیں کھائی، یعنی میں نے خود عمل پہلے کیا، اب بچے کو نصیحت کی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میری نصیحت کا اس بچے پہ اثر بھی ہوگا۔ فرمایا ایمان قبول کرو، دائرہ اسلام میں آؤ، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ڈائریکٹ تلقین نہیں کرنی، تبلیغ نہیں کرنی، نصیحت کی دعوت نہیں دینی، بلکہ فرمایا پہلے عامل الصالحات، پہلے خود عمل کرو، خود اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ میں بارہ مرتبہ لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ لاکھ کوشش کر لے بے نمازی باپ کہ اس کا بچہ نمازی بن جائے، نہیں بنے گا۔ لاکھ کوشش کر لے وہ باپ کہ جس نے صدیوں سے خود قرآن کا چہرہ نہیں دیکھا، خود قرآن کی زیارت نہیں کی، کہ میرا بیٹا قرآن پاک کا پکا اور سچا حافظ بن جائے، ہر روز قرآن کی زیارت کرے، باپ قرآن کو نہیں اٹھاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، تو بیٹا بھی کبھی قرآن کے پاس نہیں جائے گا۔ بچے کو نمازی بنانا ہے تو پہلے باپ کو کرنا پڑے گا، بیٹی کو نیک بنانا ہے تو پہلے ماں کو کرنا پڑے گا، بچے کو قرآن کی محبت اس کے دل میں ڈالنی ہے تو پہلے باپ کو قرآن پاک اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ باپ کو قرآن چنتا دیکھے گا، باپ کو قرآن کے اوپر عمل کرتا دیکھے گا تو پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے
ذرا چھوٹا بچہ بغیر سمجھ بوجھ کے باپ کو قرآن پاک پڑھتا دیکھ کے اپنی سکول والی کاپی اٹھا کے ہلنے لگ جاتا ہے، آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے کے دل میں اللہ خود قرآن کی محبت ڈال دے گا۔ آپ عمل کریں تو صحیح، آپ پہلے عمل کریں، آپ نیک بنے پھر بچے بھی بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا پہلے ایمان قبول کرو اور پھر اعمال صالحہ کرو، پھر نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے کے بعد تیسری نشانی، تیسرا حکم فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب تم نے حق کی تلقین کرنی ہے، اب تم نے اعلائے کلمۃ الحق کرنا ہے، اب تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اور نیکی کی طرف جب تم بلاؤ گے، جب تم نیکی کی دعوت دو گے تو پھر یقیناً مصیبتیں ہوں گی، پھر یقیناً لوگ دشمنی پہ اتر آئیں گے، پھر یقیناً تمہارا راستہ روکا جائے گا، پھر بھلے تم تعداد میں 72 بھی ہو، آگے تمہارے 1000 کا لشکر بھی ہو۔ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمل کر کے بتلا دیا کہ اعلائے کلمۃ الحق کہنا ہے تو پھر تعداد کو نہیں دیکھنا، پھر رب رسول کی عذاب کو دیکھنا ہے۔ پھر اعلائے کلمۃ الحق کہنا ہے تو پھر میدان میں اترنا ہے، پھر لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، بھلے سارے لوگ دشمنی پہ اتر آئیں، بھلے پورے کا پورا کنبہ تمہارا کاٹ بھی دیا جائے، بھلے بظاہر تمہیں نقصان بھی ہو، لیکن اعلائے کلمۃ الحق کہو گے تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام حسین کی نام کی محفلیں بھی چلتی رہیں گی، امام حسین کے نام کا لنگر بھی بڑھتا رہے گا۔ حق بات کی تلقین ایسے کرنی ہے کہ پھر ڈٹ جانا ہے، پھر کھڑ جانا ہے، پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ووٹ بینک بھی خراب ہوگا، پھر لوگ یہ جملے بھی کسیں گے کہ مولویوں کے نہیں ہوں گے، پھر یہ باتیں بھی ہوں گی کہ ان کو کسی نے اسمبلی تک نہیں پہنچنے دینا، پھر تمہارا 19,000 یا 19,500 کا جو نتیجہ ہے وہ 6,000 کر کے بھی تمہیں دکھلایا جائے گا، لیکن تم نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، تم نے امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی بات کہنی ہے کہ یہ محبوب گلاب ایک قدم، پھر سر کو پیر بنائیے اور سر ننگے کے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، یار کا کدے بھی گلا نہ کریے، پانے سینک نہیں مر جائیے، آزم یادہ لائیے نا، آزم یادہ لائیے نا، یہ لائیے تو پھر توڑ نہیں پائیے۔ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نصیحت کر دی، یہ بتلا دیا کہ لوگ تمہارا راستہ روکیں گے، لوگ جملے کسیں گے، لوگ تمہاری دشمنی پہ اتر آئیں گے، تمہارے ہی ساتھ کھانے والے، بیٹھنے والے، تمہارے ساتھ وقت بتانے والے، گزارنے والے، وہ تمہارے بندے مقابل کھڑے نظر آئیں گے، لیکن فرمایا اعلائے کلمۃ الحق کہنے کے لیے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بیک ٹو پویلین نہیں ہونا، تم نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا، ان مصیبتوں پہ، ان آلام پہ، ان تکلیفوں پہ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے میدان محشر سجا ہوگا، اللہ رب العزت لوگوں کے فیصلے فرما رہا ہوگا، نیک لوگوں کو ان کی ان نیکیوں کے بدلے جزا دی جا رہی ہوگی، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے بدلے سزا دی جا رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں کو، فرمائے گا کہ فضل والوں کو بلاؤ، فضل والے لوگوں کو ندا دو۔ فرشتے منادی، ندا کرنے والے، صدا کرنے والے، بلانے والے میدان محشر کی طرف متوجہ ہو کے فرمائیں گے کہ کون ہے فضیلت والے، کون ہے فضل والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میدان محشر سے نکلیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کا راستہ روکیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی کون سے عمل کیے ہیں کہ جو تم فضیلت والے بنے ہو، کون سے اعمال دنیا میں کر کے آئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت والا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندے کہیں گے کہ زندگی میں اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ جہالت والا کوئی کلمہ کہتا تھا، ہم اس بندے کی اس جہالت پہ ہم حوصلے کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ ہم اس کے اس جہالت بھرے جملے کو سنتے تھے، جواب نہیں دیتے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، تو ہم ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ ہم ظلم کا بدلہ صبر کے ساتھ دیتے تھے۔ کوئی بندہ ہمارے اوپر ظلم کر دیتا تو ہم ایک چپیٹ کی بجائے بدلے میں 2 چپیٹیں نہیں مارتے تھے، ہم ایک دفعہ تکلیف دینے کے بدلے میں 2 دفعہ تکلیفیں نہیں دیتے تھے۔ کوئی بندہ ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا تو ہم ان کے اس ظلم پہ صبر کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزاری۔ آج دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والے لوگوں میں بھی شامل کر دیا اور ہمیں بغیر حساب کے جنت کی عطا فرمایا۔ حضرات محترم، اس مختصر سی صورت کے اوپر اگر کوئی بندہ عمل کرنے والا ہو گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم والے حساب میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعلان کلمۃ الحق کہنے کی اور پھر اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا